نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا کوئی بھی ایسی حقیر چیز کی ہو۔ فاما الذین آمنوا، تو جو لوگ ایمان لائے، فیعلمون، وہ خوب جانتے ہیں، ان الحق من ربہم، کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق کی نشاندہی کرتی ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کو پڑھ رہے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کا مقصد انا ارید وجہ کا، اے اللہ تیری رضا کے طلبگار ہیں، تو اس قرآن پاک کا فہم ہمیں عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا، کیونکہ اس سے پہلے جب دو مثالیں دی گئیں تو کفار اور منافق لوگ یہ کہنے لگ گئے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے اتنی معمولی چیزوں کی مثال دینے کی۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کسی بھی کم فہم کے اعتراض سے بے نیاز ہے، وہ چھوٹی سے چھوٹی اور معمولی سے معمولی چیز کی بھی مثال دے سکتا ہے، اور یہ عام سب لوگ جانتے ہیں کہ مثالوں سے ایک بات اچھی سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ حکمتوں کا تقاضا بھی ہوتا ہے، اس سے مضامین بھی دل نشین ہو جاتے ہیں، بات بھی اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور کفار کے بتوں کی مثال جو ہے وہ کم تر اور حقیر چیزوں سے دی گئی ہے کہ وہ بے حیثیت ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق کی نشاندہی کر رہی ہے۔ اب جن کے اندر ایمان ہے، ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے محبت رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا رب جو بھی مثال دیتا ہے، جو بھی بات ہوتی ہے وہ حق بات ہوتی ہے، اس بات کو سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے اپنے ارادے سے کفر کو اختیار کر لیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ یہ سن کر کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ ایسی تمثیل سے اللہ کو کیا سروکار، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اسی طرح ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اللہ، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے ہی نافرمان ہے۔ اب ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کسی کے اعتراض کی وجہ سے اپنی بات کو ترک کرنے والا نہیں ہے۔ پھر یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اب دو کیٹیگری کے لوگ آ گئے، ایک وہ جو ہدایت پا جاتے ہیں اور ایک وہ جو فسق و فجور میں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہاں بیان ہو رہا ہے کہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو غور و تحقیق کا عادی ہوتا ہے، انصاف کا خوگر ہوتا ہے، جس کی نیت میں حسن اور اخلاص ہوتا ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خود وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، یہ بتا رہا ہے کہ گمراہی انہیں کس وجہ سے ملی، کیونکہ وہ خود فاسق ہے۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ وہ نافرمان جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو۔ اس کی بھی تین کیٹیگریز علماء نے بیان کی ہیں، ایک وہ جو اتفاقیہ کسی سے گناہ کبیرہ ہو جائے، دوسرا قسم وہ جو عادی ہو گیا ہے گناہ کبیرہ کا اور اس سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتا، تیسرا یہ کہ کوئی ایسا شخص جس نے حرام کو اچھا جان کر اس کا ارتکاب بھی کیا، اس پہ ڈٹ بھی گیا، پھر تکبر بھی کرتا ہے، پھر اس پر فخر کرتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ پہلی دو قسموں کے جو لوگ ہیں وہ پھر بھی توبہ کے ذریعے آ سکتے ہیں، مگر تیسرا وہ ہے کہ جس نے خود پر گمراہی کو مسلط کر لیا ہے۔ پھر اس سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ گفتگو کی شناسائی بھی اپنوں کو ہوتی ہے، غیروں کو نہیں۔ اگر کبھی عارفوں کی بات سمجھ نہ آئے، اہل محبت کی بات سمجھ نہ آئے، تو یہ جان لیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ابھی ہماری حیثیت ایسی نہیں، ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے، کیونکہ ہمارے قلب کا تصفیہ نہیں ہوا، نفس کا تزکیہ نہیں ہوا۔ جیسے آپ مڈل پاس بچے کو پی ایچ ڈی والے کی کوئی بات کریں گے تو ابھی اس کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ اس میں اور اس کی قابلیت میں بہت فرق ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس کے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد بپا کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ،
یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ سے وعدہ کر کے توڑ دینا کیا ہے؟ ایک تو وہ وعدہ ہے جو ہم نے کلمہ طیب کے ذریعے کیا ہے کہ ہم ہر بات میں اللہ اور اللہ کے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانیں گے، ان کے احکامات پر چلیں گے۔ تو جب ہم اس سے اپوزٹ کرتے ہیں تو گویا ہم نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے کہ اپنے رشتوں کو اپنے دوست اقارب سے جڑ کے رہو۔ تو جب ہم ان رشتوں کو بھی کاٹتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے کٹ جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، تو یاد رکھیں یہ بھی قطع رحمی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر اپنے جاہ و منصب کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے فتنہ و فساد بپا کرتے ہیں۔ تو اگر ایسے کارنامے ہوں تو ہلاکت اور تباہی یقینی ہے۔ اور علماء بیان کرتے ہیں کہ 3 طرح کے عہد ہوئے ہیں۔ ایک پہلا عہد جو تمام اولاد آدم سے عالم ارواح میں لیا گیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، الست بربکم کہہ کر دیا گیا، تو قالوا بلا، ہر ایک نے کہا، پوچھا جب ان سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے وعدہ کیا کہ ہاں اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ دوسرا عہد انبیاء سے لیا گیا، اس کا ذکر آیا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، کہ جب اللہ نے وہ جو 1,24,000 انبیاء نے آنا تھا ان سے جب عہد لیا گیا۔ اور تیسرا عہد علماء کی بات ہوئی کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ جنہیں کتاب دی گئی، جنہیں علم دیا گیا، تو انہوں نے جب اللہ سے وہ وعدہ کیا تو ان پر لازم ہے کہ وہ حق کو نہ چھپائیں۔ تو آج کے دور میں ہم دیکھیں تو اولاد آدم میں بھی ہم شامل ہیں، اور اگر اللہ نے ہمیں علم دیا ہے تو ہم حق بات کو دوسروں تک پہنچائیں، اسے چھپائیں نہیں، اور اپنی قرابت داری کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اخوت کا خیال رکھیں کہ بھائی بھائی بن جائیں مومن، اور ایک دوسرے کے لیے جان لگانے والے ہو جائیں، ایک دوسرے کی جان مال عزت کی حفاظت کرنے والے ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، کہ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، کہ حالانکہ تم وکنتم امواتا فاحیاکم، تم بے جان تھے، اللہ نے تمہیں پس زندگی عطا کی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں دونوں کا اگر ہم مخاطب لیں کہ اگر کفار سے مخاطب کیا جا رہا ہے تو عذرائے حیرت و تعجب کہ اتنی آفاقی، ظاہری، باطنی، اتنے دلائل کے باوجود، حضور کو دیکھنے کے باوجود، قرآن کو دیکھنے کے باوجود، یہ ساری دنیا کی رانائیاں دیکھنے کے باوجود، اس کی قدرتوں کے شاہکار دیکھتے ہوئے بھی پھر بھی وہ کیسے انکار کرتے ہیں۔ تو مومنین کی طرف اگر اس کی نسبت کی جائے تو مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ کیسے تم انکار کر سکتے ہو، کیسے کفر کر سکتے ہو، جب کہ تم جہالت کے لحاظ سے مردہ تھے، جب تم اسلام میں نہیں تھے تو تم ایک مردہ حالت میں تھے۔ اللہ نے تمہیں اسلام کے ذریعے، اس نور کے ذریعے حیات باطنیہ عطا کی۔ چلیں اب اس کو دوسرے انداز سے دیکھیں، یہاں 2 اموات اور 2 زندگیوں کا ذکر آیا، اور 2 اموات اور 2 زندگیوں سے کیا مراد ہے کہ عدم سے اللہ نے وجود عطا کیا، اور انسان اپنی حیت پر غور کرے تو نطفہ سے اللہ نے اسے اتنا بڑا وجود بنا دیا، اس کو جان دے دی۔ اور غور کر اے انسان کہ تو کیا تھا، تیری حقیقت کیا تھی، اور تو کس چیز پر اکڑتا ہے۔ تو اس میں یہ بھی مراد ہے کہ ساری زندگیوں کو یاد کرو جن مراحل سے گزرتے ہو، ایک مرحلے سے اگلے مرحلے میں داخل ہونا ہے۔ پہلے عالم ارواح میں تھے، وہاں سے اس دنیا میں آئے تو یہ ایک عدم سے وجود ملا، اور پھر اس کے بعد یہاں سے عالم برزخ میں جانا ہے۔ تو عالم برزخ میں بھی اور دنیا میں بھی پردہ کس چیز کا ہے؟ موت کا ہے، کہ پھر موت سے ہمکنار ہوئے، عالم برزخ میں گئے، پھر زندگی عطا ہوئی، اور ایک موت سے دوسری بار زندگی کا عطا ہونا، پھر اس کے بعد عالم آخرت میں داخل ہونا، اور عالم آخرت اور روز محشر کے بعد اس ابدی زندگی کو پا لینا جزا اور سزا کی بنا پر۔ تو علم اور ایمان مومن کی حیات ہے، حیات باطنیہ۔ پھر جب مومن اس پر ڈٹ جاتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، اپنی نیت میں حسن لاتا ہے، اخلاص لاتا ہے، پھر اسے ایسا اجر و ثواب عطا ہوتا ہے کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوی الی السماء،
پھر وہ بالائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، پھر اس نے درست کر کے 7 آسمانی طبقات بنا دیے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہاں لکم کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ انسان مخدوم ہے اور پوری کائنات اس کی خادم ہے۔ اللہ نے زمین کو خزانوں سے بھر دیا، باغات، پہاڑ، دریا، پرندے، چوپائے، یہ سارے انسان کی خدمت گزاری کے لیے، انسان کے لیے ہیں۔ وہ زمین، سونا اگلتی زمین، گندم، پھل، سبزیاں جو دے رہی ہے، یہ سارے انسان کے لیے ہیں۔ تو لیکن انسان نے اپنے مقام اور مرتبے کو نہ پہچانا اور مخدوم سے خود خادم بن گیا۔ اس خود فراموش انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اپنے چہرے سے ذلت اور رسوائی کی گرد کو صاف کر، اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ تو اس میں دنیاوی فائدہ بھی ہے اور دینی فائدہ بھی ہے۔ دنیاوی فائدہ یہ کہ زمین کو استعمال کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور دینی فائدہ یہ کہ جب بھی نعمتوں کو دیکھیں شکر گزار ہو جائیں، اللہ کی تعریف کرنے لگ جائیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے دینی نفع پہنچے گا۔ دینی نفع سے مراد یہ ہے کہ ایسا فائدہ جو آپ کے لیے ہمیشہ کام آنے والا ہے۔ تو اس سے بھولنا نہیں چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ اور پھر آپ غور کریں تو یہ جو انسان ہے جسے اللہ نے اس مٹی سے بنایا ہے، جو خاکی پتلا ہے، اس کے کارنامے دیکھیں تو انسان اشرف المخلوق، وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ، اسے تمام مخلوقات پر فضیلت دی، اسے عقل دماغ دی کہ وہ پانی کو پانی سے ٹکرا کر بجلی بنا رہا ہے، زمین کو چیر کر خزانوں کو نکال رہا ہے، سمندروں کے اوپر ہزاروں من وزنی جہازوں کو تیرا رہا ہے، تو سمندر کو چیر رہا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ انسان کے کارنامے ہیں جو ظاہری اس کو وجود ملا ہے۔ اور اگر غور کریں تو اس ظاہری وجود کی بھی قائم رہنا اس باطنی وجود کی بنا پر ہے جسے روح کہتے ہیں، جو اللہ نے اس بندے کو عطا کی ہے۔ تو ایک روحانی انسان جب اس روح کو قوت اور تقویت دیتا ہے تو اس کے تو بے بہا کارنامے ہیں، وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے اختیارات عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ جو اولیاء عظام کی کرامات ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں کہ وہ اللہ کے ہو گئے اور اللہ نے انہیں اقتدار، اختیار عطا کیا۔ انسان انہی چیزوں کا طالب ہوتا ہے، وہ حسن چاہتا ہے، وہ طاقت چاہتا ہے، وہ اقتدار چاہتا ہے، وہ اختیار چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہو جاؤ، حسن بھی عطا ہوگا، اقتدار بھی عطا ہوگا، اختیار بھی عطا ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ خالص ہو کر، اور یہ جس جملے سے میں نے آغاز کیا اسی پر اختتام کری ہوں کہ انا ارید وجہ کا، اس کو وظیفہ بنا لیں۔ ہر اچھے کام کو کرتے ہوئے پہلے ذہن میں لائیں کہ اے اللہ میں تیری رضا کا طلبگار ہوں، تیرے مکھڑے کا طلبگار ہوں، تیری خوشی کا طلبگار ہوں، اور پھر عبادت کریں، نیکیاں کریں، اللہ رب العزت اس میں خیر و برکات عطا فرمائیں گے، کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اسی کی عبادت کرو، روحانیت محبت یہ کہتی ہے اسی کو طلب کرو، تو اسی کے طالب رہیں، وہی مطلوب، وہی مقصود، وہی محبوب۔ فکر درست ہو گئی تو عمل درست رہے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت آپ کو ظاہری باطنی کامیابیاں عطا فرمائے، خوشیاں اور نعمتیں عطا فرمائے۔